اسلامی تاریخ میں ایک ایسی وادی ہے جہاں ایک حیرت انگیز اور پر اسرار واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ جس نے نہ صرف جنات کی زندگی بدل دی بلکہ قرآن کے آفاقی پیغام کو پوری کائنات تک پہنچا دیا۔ یہ ہے وادی نخلا کا پر اسرار واقعہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کے مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی تھی اور طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہولہان کیا گیا۔ جسم زخموں سے چور تھا، دل غم سے بھجن۔ ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے واپس مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے میں وادی نخلا آئی جو بلند پہاڑوں اور گھنے درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ یہ وادی اپنے رازوں اور پر اسرار ماحول کی وجہ سے مشہور تھی۔ تلاوت قرآن اور انوکھا منظر۔ رات کی خاموشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ صبح جب اذان فجر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایک عجیب کشش اور نور تھا۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب منظر رونما ہوا۔ پہاڑوں اور درختوں کے سائے سے کچھ پوشیدہ مخلوقات قریب آنے لگی۔ یہ جنات تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، خاموش رہو، غور سے سنو، یہ کیسا عجیب کلام ہے۔ وہ جنات دل جمعی سے سنتے رہے۔ جیسے جیسے قرآن کی آیات پہنچتی گئیں، ان کے دل نور ایمان سے روشن ہوتے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، پس ہم ایمان لے آئے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے وہ پیغام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا ہے۔ یہ حق اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے، پس تم بھی ایمان لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار جنات نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا۔ اس عظیم واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاحقاف اور سورۃ جن میں بھی فرمایا۔ یہ رات صرف ایک واقعہ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب راز سے بھری ہوئی تھی۔ درختوں کے بیچ سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، ہوا میں خوشبو پھیل گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات قرآن کی تلاوت سن رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وادی نخلا کو ہمیشہ ایک پر اسرار وادی کے طور پر یاد رکھا گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، جیسا کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس مخلوق کے لیے ہے جسے عقل و فہم عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس وقت نازل فرماتا ہے جب بندہ مایوسی کے قریب ہو۔ طائف سے زخمی لوٹنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ نہ صرف زمین کے انسان بلکہ جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے لگے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ قرآن کی ہدایت آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کے لیے ہے اور اس کی روشنی کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر دیتی ہے۔